صرف اسٹیٹن سے یہ ٹریٹ ہو جائے گا. اب نیکسٹ ایم سی کیو ہے 66 ریفرنس میں نے لیا ہے نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن نومبر 8 2022 کا ہے یہ. این 81 ایئر اولڈ مین. اب 81 ایئر اولڈ ظاہری بات ہے کہ انگلینڈ میں سب ایک تو ایج صحیح بتاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کی لائف ایکسپیکٹینسی اتنی زیادہ ہے, اتنی سرجریز اتنی مطلب صحیح ڈائگنوسز ہوتی ہیں, ملٹیپل سرجریز ہو چکی ہوتی ہیں. 1995 یہ تو بہت عام ہے وہاں پہ, جیریاٹرک پاپولیشن بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ 81 ایئر جو ہے وہ بہت بھی کوئی زیادہ ایج ہو گئی. تو 81 ایئر اولڈ مین ود asthma is hospitalized for a 3-day history of increased shortness of breath. During the past several years, he has been hospitalized multiple times with similar episodes of dyspnea as well as wheezing. He also reports periodically coughing up brown mucus plugs. Each time he has been treated with oral glucocorticoids to good effect. His current medications include an inhaled glucocorticoid and long-acting beta agonist, as well as albuterol to be used for short-term relief of dyspnea. Patient is afebrile and normotensive. Respiratory rate is 20 breaths per minute. Heart rate is 90 per minute and oxygen saturation is 91%. He has no rub, jugular venous distension or pedal edema. SARS-CoV-2 is negative. He is up to date with COVID-19 vaccination. His WBC count is 11,000 with normal DLC except for slightly more eosinophils 13% ہے اس کے. ٹھیک ہے. Chest radiograph shows patchy opacities with central bronchiectasis. IgE level is markedly elevated. اب اس میں انہوں نے سارا کرائٹیریا فلفل کر کے آپ کو بتایا ایک بیماری کا. ٹھیک ہے, اگر جس کو آتا ہے تو وہ سمجھ لے گا کہ اس کو کیا ہے. تو 81 ایئر اولڈ کا آدمی ہے, نون ایستمیٹک ہے, 3 ڈے کی ہسٹری دے رہا ہے کہ اس کو یکلا بہت زیادہ شارٹیج آف بریتھ ہونے لگی ہے. پاس سیورل ایئر سے اس کو یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور بہت دفعہ وہ ہاسپٹل میں ایڈمیشن ہوئی ہے اس کی ایستما ایکسرسبیشن کے ساتھ, اور وہ پیریوڈیکلی اس کو کھانسی آتی ہے اور میوکس پلگ براؤن کلر کے نکل رہے ہوتے ہیں, اور ہر دفعہ اس کو اورل گلوکوکورٹیکوائڈ دیتے ہیں اور اس سے وہ اچھا ہو جاتا ہے. اب کرنٹ میڈیکیشن میں وہی ہے کہ وہ پرسسٹنٹ ایستما کے لیے جو لانگ ٹرم تھیراپی لے رہا ہے اینٹی انفلیمیٹری یعنی کہ گلوکوکورٹیکوائڈ اینڈ بیٹا 2 ایگونسٹ لے رہا ہے, اور اس کے علاوہ البیوٹرول لے رہا ہے SOS. اب اس بات جو ہے وہ صرف اس کو مطلب شارٹنیس آف بریتھ کی پرابلم ہے, ادروائز نہ اس کو بخار ہے, بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے, ریسپریٹری ریٹ بھی ٹھیک ہے, ہارٹ ریٹ سب کچھ, O2 سیچوریشن بھی مطلب یہ کہ وداؤٹ آکسیجن ہے اس کی ٹھیک ٹھاک. ہی ہیز نو رب, کوئی جگولر وینس ڈسٹینشن نہیں ہے, پیڈل ایڈیما نہیں ہے, مطلب اور کوئی چیز نہیں ہے, اور اس نے SARS-CoV-2 نیگیٹو ہے, کووڈ ویکسینیشن بھی ہوئی بھی ہے اپ ٹو ڈیٹ, اور WBC کاؤنٹ بھی اتنا بڑا ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے, 11,000 یعنی 4 to 11 تو نارملی ہوتا ہے, لیکن صرف کیا چیز DLC میں بڑی بھی آ رہی ہے, eosinophils 13% ہے, اور ریڈیوگراف میں آپ کو اوپیسٹیز مل رہی ہیں وتھ سینٹرل برونکیکٹیسس. اب یہ چیز نا انڈیکیٹ کیا کر رہی ہے, الرجک برونکو پلمونری اسپرجلوسس ہے نا. IgE لیول بھی انکریز ہے, ایوسینوفلز اس کے 13% آ رہے ہیں, اور ریڈیوگراف میں اوپیسٹیز ہیں, ایستما کی ہسٹری ہے. صحیح ہے. تو واٹ ٹیسٹ از موسٹ اپروپریٹ ٹو فردر ایوالویٹ دس پیشنٹ؟ میتھاکولین چیلنج, B measurement of rheumatoid factor, C ventilation perfusion scanning, D video assisted thoracoscopic lung biopsy, E skin testing for Aspergillus fumigatus. تو اس کا صحیح آنسر E ہے, یعنی کہ اسکن ٹیسٹنگ فار Aspergillus fumigatus. کریکٹ آپشن ہے یہ. کی لرننگ پوائنٹ بتایا ہے, the finding of recurrent asthma exacerbations, patchy opacities and central bronchiectasis on chest radiography, eosinophilia and an elevated IgE level are most consistent with diagnosis of allergic bronchopulmonary aspergillosis. اب دیکھیں, دیکھا ہے آپ نے کوئی allergic bronchopulmonary aspergillosis؟ میں نے دیکھا ہے. ایک کسی اور میڈیکل وارڈ کے طرف سے مجھے یاد ہے آراک آڈیٹوریم میں یہ پریزنٹ کیا تھا کسی اور نے, میں نے اس کو ڈائگنوز کر لیا تھا. تو اتنا ان کو غصہ آیا تھا جو ایسوسیٹ پروفیسر اور جو بھی پریزنٹ کر رہے تھے, میری سمجھ میں آتا عجیب قسم کا مطلب رویہ ہے ہمارے سینئرز کا
سب کو نہیں کہہ رہی, کچھ. یعنی میں نے ان کو بولا کہ یہ اس کو نا کلبنگ تھی, ینگ لڑکی تھی وہ, اس کو ایستھما کی ہسٹری نہیں انہوں نے بتائی تھی, لیکن اس کو میرے خیال میں 25 وغیرہ ایج تھی اس لڑکی کی, اور اس کو سینٹرل مطلب یہ کہ اس کو کلبنگ تھی اور ہیموپٹسس کی ہسٹری تھی, اور مطلب یہ ساری چیزیں بہت کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا, چیسٹ میں اوپیسٹیز تھیں. تو میں نے یہ انہوں نے پھر جب سب سے پوچھا تو میں نے کہا الرجک برونکو پلمونری اسپرجلوسس, تو اتنا غصہ آیا ان کو, مطلب میں شکل بتا نہیں سکتی ان کی, بس یوں ہو گیا نا وہ, اور کہنے کہ الرجک برونکو پلمونری اسپرجلوسس میں کلبنگ ہوتی ہے کیا؟ تو میں نے کہا کلبنگ جو ہے وہ الرجک برونکو پلمونری اسپرجلوسس میں نہیں ہوتی, لیکن الرجک برونکو پلمونری اسپرجلوسس میں سینٹرل برونکیکٹسس ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے کلبنگ ہو جاتی ہے. چپ ہو گئے بالکل, لیکن ان کو تاؤ بہت آیا. مطلب ہمارے ہاں جب کوئی پریزنٹ کرتا ہے کوئی کیس تو اس کی پوری یہ ہوتی ہے کہ کوئی ڈائگنوز ہی نہ کر پائے, تب تو وہ بہت ہی اعلیٰ اور آپ کی پریزنٹیشن ہوئی. اگر کسی نے ہجوم میں سے کر لیا تو پھر آپ کو غصہ آ جائے گا, یہ کیا بات ہوگی. مطلب آپ کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے یار. میں اتنا مجھے, اور میں اس وقت نا میں کر چکی تھی آپ CPS, لیکن میں نے جانا نہیں چھوڑا تھا. یعنی کہ ہفتے کو صبح میں, کیونکہ میری کوئی جاب نہیں تھی اس وقت شروع میں نا, جب میں نے ہل پارک جنرل ہاسپٹل میں نے بیٹھنا شروع کیا تھا, تو میں نے ایک پیشنٹ دیکھی تھی وہیں پہ. کچھ اتفاق ہے ایسا کہ مطلب ایک ہفتے پہلے ہی میں نے ڈائگنوز کیا تھا الرجک برونکو پلمونری اسپرجلوسس ایک بچی کا جو 19-20 سال کی تھی, اور اس کو اچھا ایستھما کی ہسٹری بھی, اور کہیں گے اس میں تو ایستھما ہوتا ہے. تو میں نے کہا تو اس کو جو مطلب ڈسنیا ہو رہا ہے تو وہ ڈائگنوز ہی نہیں ہوئی ہوگی, اس کو ہوگی ایستھما, آپ اس کا PFT کرا کے دیکھ لیں. تو پھر بعد میں مطلب ایک تو چھپاتے ہیں نا, پھر آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو مین چیز ہوگی نا وہ چھپا لیں گے تاکہ نا آڈینس کو پتہ ہی نہیں چلے گی کہ کیا ہے ڈائگنوز. اس میں ان کی بڑی وکٹری ہو جاتی ہے. تو ایستھما انہوں نے چھپا لیا تھا. چھپا کیا لیا تھا, اگر آپ کے پاس پیشنٹ آیا وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سانس ہو رہا ہے اور کوئی ہسٹری نہیں دے رہا آپ کو, اس کو ڈائگنوز ہی نہیں ہوا ہوا ایستھما, تو آپ کا یہ کام ہے کہ آپ دماغ میں لے کے آئیں کہ اس کو ایستھما بھی ہو سکتا ہے, پھر کنفرم کر لیں آپ, مطلب کرا کے PFT کرا کے کر لینا آپ, برونکو ڈائلیٹر دلوائیے اور اس کی پھر دیکھ لیجیے آپ, اگر بڑھ جاتی ہے اس کی FEV1 انہیل ہونے کے بعد ڈوائگنوز دے کے آپ کروا لیں تو پھر آپ ڈائگنوز کر لیں گے. تو مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ایستھما کی ہسٹری پیشنٹ دے جب آپ دماغ میں لائیں گے. بھیا آپ لے آئیے دماغ میں کہ اس کو یہ ہو سکتا ہے اس کو ایستھما ہو, ایستھما کی وجہ سے اس کو الرجک برونکو پلمونری اسپرجلوسس ہو گیا ہے, اس کی وجہ سے اس کو سینٹرل برونکیکٹسس ہو گیا, اس کی وجہ سے اس کو کلبنگ ہے, اس کی وجہ سے اس کو ہیموپٹسس ہو رہا ہے جو براؤن سپوٹم آ رہا ہے اس کو. تو اور پھر بعد میں جب ان کی ڈائگنوسس کی سلائڈ آئی تو وہ یہی تھی الرجک برونکو پلمونری اسپرجلوسس. اب سب مجھے کہنے لگا آپ نے کیسے ڈائگنوز کیا, مطلب ریزیڈنٹ. میں نے کہا میں نے ابھی دیکھا تھا, اور مطلب اتنی کوئی بڑی چیز تو نہیں ہے, ساری آپ دیکھ لیں اس میں ایوسینوفل بڑے میں اور وہ بڑا ہوا ہے. تو پھر اس کے بعد نا خیر ڈا میڈیکل کالج بہت یعنی DOHS میں کافی ریسٹرکشنز ہو گئی تھیں, اور جو ہے پہلے تو میں چلی جاتی تھی ہاسپٹل کے سائڈ سے, میں چلی جاتی تھی, مجھے تھا کہ میں وہاں اٹینڈ کروں, لیکن پھر انہوں نے چیکنگ شروع کر دی. اور ظاہری بات ہے میرے پاس اب اسٹوڈنٹ ریزیڈنٹ کا تو کارڈ نہیں تھا, تو پھر میری انٹری وہاں سے ہو نہ پائی. تو پھر میں نے کہا چھوڑو, اور ویسے بھی لوگ اتنا خوار کرتے ہیں کہ میں چھوڑ دو, مس کرتی ہوں ویسے میں بہت آنے ہی نہیں دیکھتے ڈاکٹر. چل ٹھیک ہے. ڈیٹیل فیڈ بیک میں وہ بتا رہے ہیں the patient's presentation is concerning for allergic bronchopulmonary aspergillosis ABPA with results from colonization of the airway by Aspergillus fumigatus and subsequent inflammatory response. ABPA occurs in approximately 1% of the patients with asthma, typically those with moderate or severe persistent disease. اب مطلب ضروری نہیں ہے ہر asthmatic کو ہو, لیکن 1% asthmatic population کو یہ ہو سکتا ہے. تو آپ نے اب پیشنٹ کو ہسٹری نہیں دے رہا وہ آپ کو ایستھما کی, لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو بار بار ہو جاتا ہے
سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے تو آپ پلیز چیسٹ ایکس رے کروا کے دیکھیے, آپ اس کا ٹی ایل سی ڈی ایل سی دیکھیے, اسی میں پتہ چل جائے گا آپ کو. سیرم آئی جی کرا لیں, اسکن ٹیسٹنگ تو خیر یہاں پہ تو نہیں کرائیں گے آپ, تو آپ اس کی اینٹی باڈیز کرا کے دیکھ لیں بلڈ میں ایسپرجیلس فیومیگیٹس کے اگینسٹ, ٹھیک ہے. ٹو میک دا ڈائگنوسس آف allergic bronchopulmonary aspergillosis, following diagnostic criteria should be applied from the International Society for Human and Animal Mycology. Number 1, patients must have a predisposing condition, either asthma or cystic fibrosis. ٹھیک ہے, دو predisposing condition ہوں گی تو پھر آپ سسپیکٹ کریں گے. نمبر 2, patient must fulfill both obligatory criteria. اب ہو سکتا ہے کہ اس کو ایستھما اور سسٹک فائبروسس ہوا تھا, ڈائگنوز ہی نہ ہوا ہو, تو آپ پھر سسپیکٹ کر کے پھر اس کے ٹیسٹ کرائیں. نمبر 2, patient must fulfill both obligatory criteria. وہ کیا ہے, elevated levels of IgE and either elevated levels of Aspergillus fumigatus, specific serum IgE اور immediate cutaneous sensitivity to AF. AF مطلب یہ کہ Aspergillus fumigatus, ٹھیک ہے. تو یا تو اس کی آپ وہ کرا لیں الرجک سینسٹیوٹی ٹیسٹ جو انہوں نے پوچھا ہوا ہے, یا پھر اس کی اسپیسیفک اینٹی باڈیز کرا لیں, وہ ہو جائیں گی, وہ کر کے دیکھ لیں آپ. Number 3, patient must fulfill at least 2 of the additional 3 criteria. Radiographic pulmonary opacities consistent with allergic bronchopulmonary aspergillosis, that is central bronchiectasis in the absence of distal bronchiectasis. اس میں نا central bronchiectasis ہوتا ہے. Eosinophilia and either precipitating serum antibodies to Aspergillus fumigatus or elevated levels of Aspergillus fumigatus specific serum IgG. تو یہ کرا کے آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے. In this case, skin testing for AF, اب انہوں نے دیا ہی ہوا یہ ہے صرف, تو جو بھی دیا ہوا ہے وہی تو آپ کریں گے نا, کریکٹ. تو آپ اس میں انہوں نے اسکن ٹیسٹنگ پوچھی ہوئی ہے, تو اسکن ٹیسٹنگ فار Aspergillus fumigatus is the most appropriate next step to secure the diagnosis of allergic bronchopulmonary aspergillosis. Methacholine challenge is not needed in this patient because the diagnosis of asthma is already been established. اور دوسرے methacholine challenge ہم تو نہیں دیتے, مطلب اتنا خطرناک ہے, آپ دیکھے ہو پھر اس کو مطلب اتنی اس کو بریتھ لیسنس اور ایکسرسبیٹ کرائیں گے, تو ہم میتھاکولین چیلنج نہیں دیتے, ہم پی ایف ٹی میں لکھ کے دے دیتی ہوں کہ بھائی اس کی جو ہے برونکیل ڈائلیٹیشن ریورسبلٹی ٹیسٹ, یہ کرا کے آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے. انہیل کرائیں وینٹولن یعنی کہ شارٹ ایکٹنگ بیٹا 2 ایگونسٹ, اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کا دیکھ لیں پلمونری فنکشن ٹیسٹ. اگر انکریز ہو رہا ہے اس کی وجہ سے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایستھما ہے, اور اگر نہیں ہو رہا ہے مطلب یہ کہ وہ تو پھر اس میں تو ایستھما میں تو ریورسیبل ہوتی ہے نا برونکو کنسٹرکشن, لیکن اگر سی او پی ڈی ہو تو ارریورسیبل ہوتی ہے, تو اس میں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا. تو آپ ایستھما اور سی او پی ڈی کو ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں اس ٹیسٹ سے, یعنی کہ برونکیل ریورسیبلٹی ٹیسٹ سے, پی ایف ٹی میں جو کرا کے دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. Connective tissue disease can affect the lungs in multiple ways. However, they do not typically cause eosinophilia or elevated IgE levels. ظاہر ہے eosinophilia IgE level آ رہے ہیں تو آپ کا دماغ ایٹوپک ایستھما کی طرف ہی جائے گا نا, آپ کا کنیکٹیو ٹیشو ڈیزیز کی طرف تو نہیں جانا چاہیے. Therefore, testing for connective tissue disorder by measuring the rheumatoid factor, which is detectable in patients with rheumatoid arthritis, is not indicated. Pulmonary manifestation of rheumatoid arthritis most often involve interstitial lung disease, pleural disease, and pulmonary nodules. It would be unusual for a patient with extra-articular manifestation before experiencing the classic joint symptoms of rheumatoid arthritis. اور rheumatoid arthritis میں چلیں اگر مان لیا آپ نے کہ پلمونری انوالومنٹ اس طرح کی ہو رہی ہے جو بہت لیس ان لائکلی ہے, تو پیشنٹ کو پہلے ایکسٹرا آرٹیکولر مینیفیسٹیشن شروع ہو گئیں اور پہلے جوائنٹ سمٹمس شروع ہوں گے نا پہلے, پھر وہ تو بعد میں شروع ہوں گی, تو یہ تو اس کے لیے تو بالکل بھی سوٹیبل نہیں ہے اس ڈائگنوسس کے لیے, تو اس لیے آپ نا کچھ بھی ٹیسٹ نہیں کرائیں گے. Lung biopsy is not required to make a diagnosis of allergic bronchopulmonary aspergillosis. Thus, video-assisted thoracoscopic surgery is not indicated. بالکل بھی نہیں. Ventilation perfusion scanning is useful in determining the presence of thromboembolic disease, which would
ناٹ مینیفیسٹ ایز ریکرنٹ ایستھما ایکسسیویشن. اس میں تو پلمونری امبولزم وغیرہ اور ہوگا, اس کے لیے کراتے ہیں. تو وینٹیلیشن پرفیوژن یعنی کہ کوئی الویولائی ہے, مطلب وینٹیلیشن اگر ہو رہی ہے, آکسیجن آ رہی ہے اس میں, تو اس کے ارد گرد جو پلمونری ویسل ہے وہ بھی کھلی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, جس الویولس اور اس کے ارد گرد پلمونری ویسل تو ہمارا ڈیفیوژن ہوگا نا. اگر ویسل بند ہے تو اگر مطلب الویولس کھلا ہوا ہے, اس میں ایئر آئی تو ویسل ہی بند تھی, کہاں جائے گی وہ. تو پلمونری, اس کو ہم کہتے ہیں وینٹیلیشن پرفیوژن مس میچ. تو یہ تو تھرومبو ایمبولک ڈیزیز میں ہی کچھ ہو رہا ہوگا, ہے نا, یعنی کہ پلمونری ایمبولزم ہو یا کچھ ہو تو پھر آپ کرائیں گے, ادروائز نہیں. ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, تو مطلب کتنا مجھے تو مزہ آتا ہے. آپ پیشنٹس دیکھیں اور دیکھیے ایک بات سمجھیے کہ اگر آپ کی نالج ہی نہیں ہوگی نا تو آپ سسپیکٹ کیسے کریں گے. سسپیکٹ کرنے کے لیے نا نالج ہونی چاہیے. تو پہلے آپ کی نالج ہو, پھر آپ پیشنٹ دیکھیں, پھر آپ سسپیکٹ کریں. ہو سکتا ہے جو آپ نے سسپیکٹ کیا وہ نیگیٹو ہو, لیکن یہ کہ آپ اپنی ڈفرینشیل میں رکھیں تو صحیح نا. پھر ایک ایک کر کے پھر اس کے ٹیسٹ کرائیں ریلیونٹ اور اس کو ایکسکلوڈ کر دے جائیں. اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اگر, تو آپ کتنا مطلب یہ کہ آپ کا چھوٹا ذہن ہو جائے گا. نیرو مائنڈیڈ اپروچ سے تو نہیں ہوگی میڈیسن. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی نالج بڑھائیں اور پھر اس کو اپلائی کریں. سسپیکٹ کریں, سسپیکٹ نہیں کریں گے تو ٹیسٹ نہیں کرائیں گے, ٹیسٹ نہیں کرائیں گے تو ڈائگنوز ہی نہیں ہوگا. تو ایلابریٹ اپنا ذہن کیسے ہوگا, جب آپ پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے, ہر طرح سے پڑھیں. پھر آپ کو مزہ آنے لگے گا. چلیں, اوکے, تھینک یو سو مچ. ضرور مجھے کمنٹ کیجیے گا. اوکے, خدا حافظ.